پیارے بچوں، گھنے جنگل میں بڑا ہاتھی اپنی سونڈ کو ہلاتے ہوئے چلتا تو گیدڑوں کا ٹولہ اس کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہ جاتا۔ ہاتھی کا گوشت کھانے کے لیے گیدڑ ایک عرصے سے بے تاب تھے، مگر اتنے بڑے ہاتھی کا مقابلہ کرنا ان کی بس کی بات نہ تھی۔ ایک بوڑھے اور مکار گیدڑ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں زندہ ہاتھی کھلا سکتا ہوں۔ گیدڑ اس کی شوخی پر ہنس پڑے، کیونکہ وہ تو ہاتھی کے مرنے کا انتظار کر رہے تھے، جبکہ بڑے ہاتھی کا فی الحال مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ گیدڑوں کے غول نے کہا کہ اگر تم یہ کارنامہ سر انجام دے دو تو ہم تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے۔ دوسرے دن صبح کے وقت مکار گیدڑ بڑے ہاتھی کے پاس پہنچا اور بڑے ادب سے سلام عرض کرنے کے بعد خوشامد اور عاجزی سے کہنے لگا، جناب، آپ کے پاس طاقت ہے، اتنا بڑا قد ہے، آپ اپنی سونڈ سے درختوں کو اکھاڑ لیتے ہیں، جنگل کی بادشاہت تو صرف آپ ہی کو زیب دیتی ہے۔ ہاتھی اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا اور گیدڑ سے کہنے لگا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جنگل کے باقی جانوروں کو کون سمجھائے گا؟ مکار گیدڑ کہنے لگا، اس کی آپ فکر نہ کریں، سب سے پہلے میری برادری آپ کی بادشاہت کو قبول کرے گی، آپ ذرا ایک بار میرے ساتھ چلیں۔ بڑا ہاتھی گیدڑ کے پیچھے چل پڑا۔ گیدڑ ہاتھی کو گہری دلدل کے پاس لے گیا۔ خود تو گیدڑ چھلانگیں لگاتا ہوا گزر گیا، لیکن ہاتھی بادشاہت کے نشے میں مست چلتا ہوا دلدل میں پھنس گیا۔ ہاتھی نے گیدڑ کو مدد کے لیے کہا تو گیدڑ بولا، حضور میں اپنی برادری کو بلاتا ہوں، وہ آ کر آپ کو نکالیں گے۔ بڑے ہاتھی کو اب بھی گیدڑ کی مکاری کا پتہ نہ چلا۔ وہ بولا، ہاں جلدی بلاؤ۔ مکار گیدڑ نے زور سے آواز لگائی تو گیدڑوں کا پورا غول جمع ہو گیا۔ سارے گیدڑوں نے مل کر خوشی سے چیخیں ماری اور ہاتھی پر حملہ کر دیا۔ بڑے ہاتھی کو گیدڑ کی مکاری کا پتہ چل چکا تھا، مگر پچھتانے سے کیا حاصل؟ ہاتھی نے غصے میں آ کر سونڈ ہلائی اور چنگھاڑا، مگر سب بے سود۔ گیدڑ ہاتھی کو مجبور دیکھ کر شیر ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں انہوں نے ہاتھی کے گوشت کو چٹ کر دیا۔